أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو آقا نامدار سرکار مدینہ فخر موجودات سید الکائنات شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ عز و جل نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا. بزرگان محترم، گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے مضامین کے اوپر اپنی گفتگو مکمل کر لی تھی، اور آخر میں خلاصے کے طور پر 10 باتیں، 10 امور جو سورۃ الفاتحہ سے ڈائریکٹلی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ان کو ہم نے بیان کیا. آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم ان آیتوں کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. قرآن مجید کے اندر 2 طرح کی صورتیں موجود ہیں، ایک مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. چاہے وہ مکے کے اندر نازل ہو، طائف کے اندر نازل ہوئی ہو، مکے کے باہر کہیں اور نازل ہوئی ہو، کہیں بھی نازل ہوئی ہو، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے. اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، چاہے وہ صورتیں کہیں بھی نازل ہوئی ہوں. وہ صورتیں ہجرت کے بعد مدینے کے باہر نازل ہوئی ہوں، وہ صورتیں بدر کے موقع پر نازل ہوئی ہوں، وہ صورتیں فتح مکہ کے موقع پر مکہ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت نازل ہوئی ہوں، ان تمام صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے.
مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت توحید، رسالت اور آخرت ان تین عقائد پر زیادہ فوکس فرماتے ہیں۔ ان تین عقائد کے اوپر زیادہ مواد، زیادہ مضامین مکی صورتوں کے اندر ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر احکامات ہیں، اور اسی طرح توحید کی باریک باتیں، رسالت کی باریک باتیں، آخرت کی باریک باتیں، ان تین عقائد کی تشریحات اور دوسرے عقائد یہ مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن جو اترا ہے اس ترتیب سے ہٹ کر مرتب کیا گیا ہے۔ قرآن ترتیب سے جس انداز سے اترا ہے اسے کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ نزولی ترتیب، نازل ہونے کے حساب سے جو ترتیب ہے اسے نزولی ترتیب کہتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مدون کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب سورتوں کی تدوین ہوئی تھی، اس وقت آقا علیہ السلام خود بیان فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلانی سورت کے فلانی آیت کے بعد رکھو، ان آیتوں کو فلانی سورت کے فلانی آیتوں سے پہلے رکھو۔ خود آقا علیہ السلام اس کی ترتیب بیان فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ ترتیب وہ ہے جو آج ہمارے پاس مصحف کے اندر، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس میں مکی پہلے صورتیں ہوں، مدنی بعد میں ہوں، ایسی ترتیب نہیں ہے۔ اس میں قرآن مجید ایک دوسرے انداز سے مرتب کیا گیا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے کام آئے گا۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ قرآن مجید ضرورت کے مطابق نازل ہوتا تھا، جو ضرورت پیش آتی تھی وہ اللہ رب العزت قرآن مجید کی آیتوں کو، سورتوں کو نازل فرماتے تھے۔ اس کے بعد رہتی دنیا تک، قیامت تک جس انداز سے قرآن مجید رہنا چاہیے اس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مرتب کیا گیا۔ اب یہ صورت مدنی صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، لیکن یہ صورت مدنی صورت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی یہی صورت ہے سورۃ البقرہ۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں جتنے احکامات بیان ہوئے ہیں، جتنے مسائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر مسائل اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اس صورت کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو سمجھیں۔ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے، بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے کے، چونکہ اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک حصہ اس میت پر مارو تو وہ اٹھ کر اسے جس نے قتل کیا ہے اس کا نام بتا دے گا۔ تو چونکہ یہ عجیب و غریب واقعہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس پوری صورت کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ پہلی صورت بقرہ ہے، گائے، بیل، اور آخری صورت ناس ہے یعنی انسان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی سچے دل سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھنا شروع کرے، وہ گائے بیل کی طرح ہوگا تو بھی قرآن مجید ختم کرتے کرتے انسان بن جائے گا، انسان بن جائے گا۔ تو اس حساب سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا سورۃ الفاتحہ سے جوڑ کیا ہے اس کو بھی سمجھیں۔ مفسرین نے بہت کام کیا ہے قرآن مجید کے اوپر، قرآن مجید کے ذرے ذرے پر مفسرین نے، علماء نے اپنی زندگیوں کو کھپایا ہے۔ ایک علم ہے ربط کا۔ مفسرین قرآن مجید کی آیتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیت کے بعد یہ آیت جو لائی گئی ہے، ان دونوں کے بیچ میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، کیا کنیکشن ہے، اس کو بیان کرتے ہیں مفسرین۔ اس کو ربط کہا جاتا ہے، اس کو ربط کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین سورتوں کے درمیان ربط بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت پہلے، یہ سورت بعد میں جو اتری ہے، ان دونوں کے درمیان کیا کنیکشن ہے۔ اسی طرح آیتوں کے درمیان ربط
بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں اتاری گئی. اسی طرح مفسرین رکوعوں کے درمیان ربط بیان کرتے ہیں کہ اس رکوع کے مضامین اور اس رکوع کے مضامین میں کیا جوڑ ہے. اس کو ربط کہا جاتا ہے. تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے درمیان کیا ربط اور جوڑ ہے، اس کو سمجھیں. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہم نے جانا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر انسان اللہ رب العزت تک پہنچنے کی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں چلنے کی وہ دعا کرتا ہے. تو گویا کہ انسان سورۃ الفاتحہ کے ذریعے اپنے روحانی شفا مانگتا ہے. اسی لیے اس سورت کا ایک نام ہے شافیہ. الشافیہ بھی سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا کیونکہ انسان اس سورت کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے شفا مانگتا ہے اپنے روحانی بیماریوں سے. جب انسان شفا مانگتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے تو اب باقی زندگی میں وہ صحت مند زندگی گزارے. اس کے لیے اسے ایک دستور چاہیے، ایک قانون چاہیے، ایک لا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اسی لا کو ذکر فرمایا ہے، اسی قانون کو ذکر فرمایا ہے. اس طرح سے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے درمیان جوڑ اور ربط بن جاتا ہے. اس کے بعد نمبر ہے سورۃ البقرہ کے فضائل کا. قرآن مجید کی سورتوں کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. جیسے سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہا گیا، اسی طرح سورہ الرحمن کو قرآن کا دلہن قرآن کی دلہن کہا گیا. اسی طرح سورہ اخلاص کے بارے میں فضیلت آئی کہ وہ 1/3 قرآن کے ایکول ہے. اسی طرح سورہ زلزال کے بارے میں آیا کہ وہ 1/2 قرآن کے برابر ہے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سورتوں کے فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے. سورۃ البقرہ کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں یعنی صحابہ میں جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھ لیتا تھا اس کی عزت ہو جاتی تھی، اس کی عزت ہو جاتی تھی. یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سمجھ کر جو انسان پڑھ لیتا تھا وہ عام لوگوں سے اوپر ہو جاتا تھا. لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، گویا کہ وہ عالم بن گیا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کے کوہان کی طرح ہے. قرآن کے کوہان کی طرح ہے. کوہان کہتے ہیں اونٹ کے پیٹھ پر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اسے اردو میں کوہان کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کا اونچا حصہ، کسی بھی چیز کا اونچا حصے کو کوہان سمجھ سکتے ہیں. تو گویا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پورا قرآن مجید اگر اونٹ کے مانند ہے تو سورہ بقرہ اس کے اوپر ہے، وہ اس کے کوہان کے مانند ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں. میرے قریب میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. جب میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگتا تو وہ گھوڑا چونکتا اور اچھلنے کودنے لگتا. میرا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے سے قریب سو رہا تھا. مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ گھوڑا کودتے ہوئے اچھلتے ہوئے میرے بیٹے کو روند نہ ڈالے، پاؤں سے روند نہ ڈالے، کچل نہ ڈالے. یہ مجھے خوف ہونے لگا تو میں سورہ بقرہ کو پڑھنا بند کر دیتا تو گھوڑا تھم جاتا. میں پھر پڑھنے لگتا تو گھوڑا پھر بدکنے لگتا، پھر اچھلنے لگتا، پھر کودنے لگتا. یہاں تک کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا بند کر دیا تو میں اپنے اوپر دیکھتا ہوں کہ قبر کی طرح کوئی چیز ہے جو اوپر جا رہی ہے، اس میں چراغوں کی طرح روشنیاں چمک رہی ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ ابر والی چیز اوپر جاتے جاتے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ صبح آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اسید ابن حضیر، اگر تو اس سورت کو پڑھتے رہتا تو تم اور سارے صحابہ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ وہ جو ابر کی طرح چیز تمہیں نظر آئی وہ اصل میں فرشتے تھے جو تمہارے سورت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابن حضیر اس سورت کو پڑھا کرو، اے ابن حضیر اس سورت کو پڑھا کرو۔ 2 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس کو سننے کے لیے خود فرشتے اترتے ہیں۔ اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زہراوین کو پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے حفاظت کریں گے۔ زہراوین سے مراد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں ہیں، یعنی جو آدمی ان صورتوں کو اپنا معمول بنائے گا یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن جسم دار ہو کر مجسم ہو کر آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے بچائیں گے، عذاب سے اس کو محفوظ رکھیں گے، بچا کر رکھیں گے۔ اس سورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر میں رہتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اس طرح کی کئی ساری فضیلتیں احادیث کی کتابوں میں سورہ بقرہ کے حوالے سے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کی مناسبت سے اللہ رب العزت آیتوں کو اتارتے تھے، تو جو واقعہ ان آیتوں کو اترنے کا سبب بنا تھا اس واقعے کو سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ انتی علیہ کا ظہری امی۔ یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، اس کو مختصر طور پر یوں سمجھیں کہ شوہر اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، انتی علیہ کا ظہری امی۔ تو اسے عرب میں زہار کہا جاتا تھا۔ جو آدمی یہ جملہ کہتا تھا اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو ایک صحابیہ آتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ یہ اسلام کے بعد سب سے پہلا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی حکم اب تک آیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی، یہ آیتیں قد سمع اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ تو اس واقعے کو کہا جائے گا شان نزول، سبب نزول۔ میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں، ان کو سمجھے بغیر ہم کما حق قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کوشش کریں، اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو سورۃ البقرہ کے اترنے کا سبب کیا تھا اس کو سمجھیں۔ جب مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کفار مکہ آپ کے دشمن تھے، انہوں نے مسلمانوں اور صحابہ اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنا ایک گروپ بنا رکھا تھا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، اسلام کو مٹا دینا، آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا ان کا مشن بن گیا تھا۔ جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو
کتاب آباد تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کے پاس تورات تھی، وہ لوگ آقا علیہ السلام کو جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، کیونکہ توریت کے اندر جتنی نشانیاں آخر الزمان نبی کے لیے بیان کی گئی تھی وہ ساری نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ اس کے باوجود انہیں یہ غصہ تھا کہ کیسے نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل کی طرف چلی گئی، ہمارے پرکھ اسحاق علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ کیسے اسماعیل علیہ السلام کی خاندان میں نبوت کو اتار دیا۔ یہ غصہ، یہ جلن، یہ حسد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری پارٹی تھی، وہ منافقین کی تھی۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نامی شخص تھا، وہ مدینے کا بہت باوقار انسان تھا، اس کو مدینے میں بہت عزت حاصل تھی۔ مدینے میں اوس اور خزرج کے نام سے دو برادریاں تھیں، دو قبیلے تھے، ان دونوں کے درمیان وہ شخص معزز سمجھا جاتا تھا۔ قریب تھا کہ آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر نہ آتے، مدینے میں اسلام نہ پہنچتا تو مدینے والے سب مل کر ابی ابن سلول کو اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے۔ اس کے بادشاہ بننے کی تاریخ بھی متعین ہو گئی تھی۔ اس درمیان آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لاتے ہیں، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی جو عزت تھی وہ کم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جو مقام تھا وہ گر جاتا ہے، تو وہ کھلم کھلا اوس اور خزرج سے پنگا لینا نہیں چاہتا تھا، ان سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ سامنے آ کر وہ بھی اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر مسلمان ہو گیا، لیکن دل میں حسد، دل میں کینہ، دل میں غضب ویسے ہی موجود تھا، اور وہ ہر دم کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی رسوائی ہو، کسی نہ کسی طرح سے مہاجرین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مدینے والے نکال کر باہر کر دیں۔ اس کی یہ کوشش لگاتار تھی، اس نے طرح طرح کے ہیلے اپنائے۔ یہ تیسری پارٹی تھی منافقین کی۔ تو پہلے سے کفار مکہ ایک پارٹی تھی، دوسرے یہود ایک پارٹی تھے جو اہل کتاب کہلائے، تیسرے منافقین تھے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ان تینوں فرقوں کے، ان تینوں پارٹیوں کے تعلق سے احکامات نازل فرمائے ہیں، ان کے اشکالات کو ایک ایک کر کے بیان کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے، ایک ایک کر کے ان اشکالات کو اٹھایا ہے، اور ان سب کو اللہ رب العزت نے کھلم کھلا رد فرمایا ہے۔ تو سورۃ البقرہ جب تک چلے گی اس کے اندر بنیادی طور پر اہل کتاب، کفار اور منافقین کے خیالات اور ان کا رد ہوگا۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھیں، جیسے گزشتہ نشست میں ہم نے کہا تھا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے مضامین ہیں، قرآن مجید کے اندر جتنی باتیں ہیں، ان سب کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ان سب کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی پورے قرآن مجید کے مضامین کو ہم 5 خانوں میں ڈال سکتے ہیں۔ نمبر 1 علم الاحکام، یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید میں احکامات بیان فرماتے ہیں، جیسے طلاق کے احکام بیان فرمائے، حیض کے احکام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، حج کے احکامات کو بیان فرمایا، نماز کے، وضو کے احکامات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو گویا کہ یہ مسائل کا حصہ ہے۔ دوسرا جو علم ہے قرآن مجید کے اندر وہ علم الجدل ہے، یعنی باطل فرقوں سے، باطل مذہبوں سے لڑنا۔ قرآن مجید کے
حساب سے باطل فرقے 4 ہیں، ایک مشرکین، دوسرے یہود، تیسرے نصارہ، چوتھے منافقین۔ رب العزت نے قرآن مجید میں ان چاروں فرقوں کے بارے میں ان کے عقائد کو بیان فرمایا ہے اور ان کو کھلم کھلا ان کا رد فرمایا ہے۔ یہ دوسرا مضمون ہے قرآن مجید کے اندر۔ بڑی اہم باتیں ہیں، اس کو ہم توجہ سے سمجھیں۔ یہ پورے قرآن مجید کا گویا کہ سمری ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور مکھن ہے۔ تیسرا جو علم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنا، تذکیر، لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی دعوت دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو اس نے کس طرح پیدا فرمایا، زمین کو اس نے کس طرح پیدا فرمایا، اس طرح کے اللہ رب العزت نے اپنی صفات کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کی کیا کیا صفاتیں ہیں، ان کے کیا کیا طور و طریقے ہیں، یہ سارے آ جائیں گے علم التذکیر بآلاء اللہ کے اندر۔ اور چوتھا جو علم قرآن مجید میں ہے وہ علم التذکیر بایام اللہ، گزشتہ ایام میں، گزشتہ دنوں میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اچھوں کو کیا کیا انعامات سے نوازا، بروں پر کس طرح کے عذابوں کو اتارا۔ قوم نوح کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، قوم سمود کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، عاد کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ سب آئیں گے علم التذکیر بایام اللہ کے اندر۔ اور پانچواں اور آخری علم قرآن مجید کے اندر ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ اللہ نے موت کے بارے میں بیان فرمایا، اللہ نے حشر کے بارے میں، نشر کے بارے میں بیان فرمایا، میزان کے بارے میں، کل قیامت کے دن کیا کیا بات، کیا کیا امور پیش آئیں گے ان کو بیان فرمایا۔ تو یہ پانچواں علم ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا قرآن ہے وہ پورا کا پورا قرآن انہی 5 علوم کو ڈسکس کرتا ہے، پورا قرآن مجید ان 5 علوم کو بیان فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کا ایک اہم حکم، اہم علم یہ بھی ہے کہ وہ باطل کی تردید کرے، علم الجدل جسے کہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل السنت والجماعت ابتدا سے لے کر اب تک جتنے باطل ہیں سب کا کھلم کھلا رد فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ باطل اٹھا ہو، باطل نے اپنے پروں کو کھولا ہو اور علماء اہل السنت والجماعت اپنے کمروں میں بند ہو گئے ہوں۔ نہ، جتنی مصیبتیں، جتنے فتنے آئے، علماء اہل السنت پہلے صف میں کھڑے ہو کر اس باطل کی تردید فرمائی ہے۔ معتزلہ کا فتنہ ہو، علماء آگے ہیں، شیعہ کا فتنہ ہو، علماء آگے ہیں، جھوٹی نبوت کا فتنہ ہو، علماء آگے ہیں، باطنی مذہب کا فتنہ ہو، علماء آگے ہیں، قادیانی فتنہ، علماء آگے ہیں، انکار حدیث کا فتنہ، علماء آگے ہیں، جتنے بھی بدعات کا فتنہ ہے علماء آگے ہیں، جتنے بھی خرافات کا فتنہ علماء آگے ہیں۔ کیوں آگے ہیں؟ اس لیے آگے ہیں کہ قرآن مجید ان کو باطل کی تردید کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے آگے ہیں کہ قرآن مجید ان کو سکھلاتا ہے کہ تم باطل کو دیکھ کر دب نہ جاؤ، تم باطل کو دیکھ کر رک نہ جاؤ۔ کھلم کھلا باطل کی تردید کرنا ایک ایک مومن کی ذمہ داری قرآن مجید کی روح سے ہے، اس لیے علماء کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم یہاں یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر کفار، یہود، نصارہ اور منافقین، ان 4 فرقوں کے بارے میں، ان 4 گروپوں کے بارے میں بیان ہوا ہے، ان کی تردید ہوئی ہے۔ اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہود تو کہیں کونے میں پڑے ہوئے ہیں، نصارہ تو ان سے ہمارا واسطہ زیادہ نہیں پڑتا ہے، منافقین تو آج پتہ نہیں کون منافق ہے کہ نہیں، کافروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر قرآن مجید ان 4 فرقوں کے بارے میں جو احکامات بیان فرماتا ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا، اس سے ہم کیا حاصل کر سکیں گے، اس کو ہم سمجھیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مجید زندہ کتاب ہے، قرآن مجید زندہ کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس مسئلے کو کلیئر کیا ہے کہ قرآن مجید جب کسی گروپ کے بارے میں کوئی
فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکم صرف اس گروپ کے لیے ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گروپ کے اندر جو خرابیاں ہیں یا اس گروپ کے اندر جو اچھائیاں ہیں، وہ خرابیاں دنیا کے کسی بھی انسان کے اندر موجود ہو، قرآن کا وہ حکم اس کے لیے ہے۔ اسی طرح جو برائیاں اس گروپ کے دوسرے انسان کے اندر موجود ہو، قرآن کا حکم اس کے لیے ہے۔ یہ قرآن مجید کی خاص عادت ہے۔ قرآن مجید ہر عالم کے لیے، ہر جاہل کے لیے اتارا گیا ہے۔ جس سے کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، اس کے لیے بھی قرآن مجید ہے۔ جو سب کچھ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے لیے بھی قرآن مجید ہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ کس انداز سے بات کی جائے تو سب کے لیے ہوگی۔ اگر میں لا کے انداز میں قرآن مجید کو اللہ رب العزت اتار دیتے کہ جو اندر یہ کام کرے گا وہ یوں ہوگا، تو عام انسان اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ لا کی کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو قانون کی کتابوں کے جملے ہر انسان سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے۔ اور جو معمولی قسم کے ناول ہیں، معمولی قسم کے اخبارات ہیں، معمولی قسم کے نیوز پیپرز کے نیوز ہیں، وہ تو ہر انسان سمجھ جاتا ہے۔ بڑے بڑے انسانوں کو اس کی کوئی حاجت نہیں رہتی، تو پھر کیسا کلام کیا جائے تاکہ یہ گروہ بھی اس کے اندر شامل ہو، یہ طبقہ بھی اس کے اندر آ جائے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان قرآن مجید پڑھے تو اسے بوریت محسوس نہ ہو، جاہل سے جاہل کم علم انسان قرآن مجید کو پڑھے تو اس کے سروں کے اوپر سے باتیں نہ چلی جائیں، تو پھر کون سا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ انسانوں کے بس میں نہیں کہ وہ کوئی ایسا انداز اختیار کرے، قرآن مجید نے ویسا انداز اختیار کیا ہے۔ اس کو ہم سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے کتاب کی زبان اور ایک ہوتا ہے بولنے کی زبان۔ کتابیں جو لکھی گئی ہیں، چاہے وہ کون سی بھی زبان میں لکھی گئی ہوں، اس کی جو زبان ہے وہ بولنے میں استعمال نہیں ہوتی۔ چاہے وہ اردو کتابوں کی زبان ہو، اردو کتابوں کی زبانیں وہ صرف لکھنے اور پڑھنے کے لیے ہے، بولنے کے لیے اردو زبان کا جو طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح تمل زبان کی جو کتابیں ہیں، ان کا لکھنے کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن گفتگو میں اس طریقے کو اپنایا نہیں جاتا۔ اسی طرح انگریزی زبان کی کتابیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ کتاب کا انداز نہیں ہے، وہ کتاب کا انداز نہیں ہے، وہ بولنے کا انداز ہے، وہ خطاب کا انداز ہے۔ کتاب کا انداز نہیں، خطاب کا انداز ہے۔ وہ لکھنے پڑھنے کا انداز نہیں، وہ سننے سنانے کا انداز ہے۔ اسی لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار کہی جانے والی کتاب، بار بار بولی جانے والی باتیں۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید کا جو انداز اختیار فرمایا ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی بات کے فرسٹ چیپٹر میں اس کا تعارف ہو، سیکنڈ چیپٹر کے اندر اس کے بارے میں بنیادی باتوں کو ذکر کر دیا گیا ہو، تیسرے چیپٹر کے اندر اس کی تشریحات بیان ہوئی ہوں۔ ایسا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا انداز نہیں بنایا ہے۔ قرآن مجید کا انداز خطابانہ انداز ہے۔ اب قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ جب کسی بات کو بیان کرنا ہو، جب کوئی قاعدہ، کوئی پرنسپل دینا ہو، قرآن مجید اس کو پرنسپل کے انداز میں بیان نہیں کرتا، اس کو مثال کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ بات کے علماء اس مثال میں غور کرتے ہیں، غور کر کے وہ مثال کی جو اصل ہوتی ہے اس کو پکڑتے ہیں، اس اصل سے دوسری باتوں کو نکالتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ میں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ قرآن مجید شراب کو حرام کہتا ہے، قرآن مجید شراب کو حرام کہتا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اب علماء آتے ہیں، علماء یہ نہیں کہتے کہ بس قرآن مجید شراب کو حرام کہتا ہے لہذا شراب حرام ہے، بلکہ علماء آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے اندر وہ کون سا کاز ہے، وہ کون
بیٹھتے ہیں، فقہا بیٹھتے ہیں، مجتہدین بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں، دلائل سے جائزہ لیتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، اس کے اندر نشہ ہے۔ اب بات معلوم ہوئی کہ نشے والی چیزیں حرام ہیں، اب دنیا کے اندر جتنی نشے والی چیزیں ہوں گی ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی، ساری چیزیں حرام۔ دلیل انما الخمر والمیسر۔ اب کوئی آ کر پوچھے تو میں تو بیئر پی رہا ہوں، میں تو وائن پی رہا ہوں، اس کے اندر تو خمر نہیں ہے، نہ اس کے نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، اگر اس کے اندر نشہ ہے چاہے وہ شربت ہو حرام ہے۔ دلیل انما الخمر والمیسر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات نہیں سمجھ میں آئی تو ایک اور مثال لیں۔ گندی فلمیں دیکھنا قرآن مجید میں کہیں منع لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ گندی فلمیں نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے۔ معلوم ہوا بے حیائی کے قریب نہیں جانا چاہیے، تو بے حیائی کے جتنے کام ہوں گے کل قیامت کی صبح تک جتنے کام ہوں گے سب حرام ہو جائیں گے۔ دلیل انہو کان فاحشہ، انہو کان فاحشہ۔ یہ علماء کی محنتیں ہوتی ہیں، یہ اجتہادات ہوتے ہیں، یہ کوششیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے علماء کو وہ مقام اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اب بھی بات نہیں سمجھ میں آئی، ایک اور مثال لیں۔ قرآن مجید جوے کو حرام کہتا ہے۔ جوا ہمارے حساب سے کوئی آدمی کسی پر کوئی ایسا کام کرے جس میں اسے نفع اور نقصان مل سکتا ہو، ایک خاص قسم کا کھیل جسے ہم جانتے ہیں جوے کا کھیل۔ عرب میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہاں جوے کی ایک خاص قسم تھی۔ اب قرآن مجید جوے کو حرام کہتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرٹیکولر وہی کھیل حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جوے کی صفت، جوے کا ڈیفینیشن، جوے کی تعریف، جوے کے اندر جو کاز اور سبب ہے وہ جس کھیل کے اندر بھی موجود ہوگا وہ حرام ہو جائے گا۔ جوے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جوے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے یا تو نفع ہی نفع ملے گا یا نقصان ہی نقصان ملے گا، تو ایسا ہر وہ کام جس کا نتیجہ نفع ہی نفع ہو یا نقصان ہی نقصان ہو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس کو مثال سے سمجھیں، انشورنس کو علماء حرام کہتے ہیں۔ لائف انشورنس کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں، گاڑیوں کی انشورنس تو وہ حکومت کی زبردستی سے کرنا پڑتا ہے، جو حکومت کی زبردستی میں نہیں آتا علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیوں قرار دیتے ہیں؟ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں جو پریمیم بھرا جاتا ہے وہ اگر اسے مصیبت پہنچے گی، اگر وہ اس ڈیٹ کے اندر مر جائے گا تو اسے نفع ہی نفع ہوگا، اسے ہوگا یا اس کے وارثین کو ہوگا، اس کے نامنی کو وہ نفع پہنچے گا، یا اگر وہ اس ڈیٹ میں نہیں مرا تو پورا مال ہضم ہو جائے گا، پورا مال ختم ہو جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہی جوا ہے، یہی جوا ہے۔ اب آ کر کوئی پوچھے کہ انشورنس کیسے حرام ہو گیا، قرآن میں تو انشورنس کا ذکر نہیں ہے، تو علماء یہی جواب دیں گے انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید یہ قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کا مطلب صرف ممبروں میں کھڑے ہو کر چلانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم خامخواہ سینہ بجا کر، سینہ ٹھوک کر علماء کہتے ہوں کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے، بلکہ ریالٹی اس طرح سے امپلیمنٹ کی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں علماء بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ ان کی اصل کاز کیا ہے، ان کی اصل کاز جہاں جہاں ہوگی قرآن مجید کا وہ حکم ان سب پر ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کے بارے میں قرآن جو حکم بیان کرتا ہے، منافقین
من النار کہ منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منافقین کے اندر جو خصلتیں تھیں، جو عادتیں تھیں، وہ عادتیں دنیا میں کسی انسان کے اندر ہوگی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کے اوپر فٹ بیٹھے۔ یہودیوں کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہودیوں کی خصلتیں اور عادتیں جس کے اندر ہوگی، اس سب پر قرآن مجید کی وہ آیتیں برابر فٹ ہوں گی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے ایمان والو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب کو بھیجا ہے، ایک ایسے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر، بڑی خطرناک قسم کی آیت ہے۔ تمہارا ذکر ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر اب بھی موجود ہے۔ میرا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آپ میں سے ہر ایک کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ نام لے کر نہیں ہوگا، میرے اندر کیا خصلتیں ہیں، کیا عادتیں ہیں، ان عادتوں کے بارے میں قرآن مجید ضرور کہیں نہ کہیں بیان کیا ہوا ہوگا۔ ان عادتوں کے بارے میں قرآن اگر کہتا ہے کہ یہ عادتیں جن کے اندر ہیں وہ جنتی ہیں، وہ قانتین ہیں، وہ صادقین ہیں، وہ سچے ہیں، یا جن عادتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ کافرین ہیں، وہ خاسئین ہیں، ان کے سب کے بارے میں وہ آیتیں برابر فٹ ہوں گی۔ عرب کے مشہور تابعی ہیں احنف ابن قیس، وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ، ان کو اچانک یہی آیت ذہن میں آئی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے ایسی کتاب تمہارے پاس بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو انہیں اچانک یاد آیا کہ میرا ذکر قرآن مجید میں کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ذرا قرآن لاؤ، دیکھتا ہوں کہ میرا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے۔ وہ قرآن پلٹنے لگے، آیتیں آئی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وہ لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، وہ لوگ صبح کے وقت تہجد میں استغفار کرتے ہیں، ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا حق ہے۔ تو انہوں نے پلٹ دیا کہ یہ صفت میرے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر آگے پڑھنے لگے، آیتیں آئی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ خوف اور طمع میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ سمجھنے لگے یہ صفت بھی میرے اندر نہیں ہے، پلٹنے لگے، آیتیں آئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو رات کو کھڑے کھڑے سجدے میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ پلٹنے لگے یہ صفت بھی میرے اندر موجود نہیں ہے۔ آیتیں آئی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، کہ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم کو کس چیز نے جہنم کے اندر پھینکا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم شک کرنے والوں کے ساتھ مل کر شک کیا کرتے تھے، ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ہماری موت آ گئی۔ احنف ابن قیس استغفر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ان میں سے میں نہیں ہوں، ان میں سے میں نہیں ہوں۔ گزرتے ہیں کئی آیتوں پر گزر ہوتا ہے۔ ایک آیت آتی ہے وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ گناہوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، یعنی نیک اعمال بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرمائیں گے، بے شک اللہ معاف فرمانے والے بڑے رحیم ہیں۔ تو احنف ابن قیس وجد میں آ کر
احنف ابن قیس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آ گیا، تو میرے بھائیوں ہم میں سے ایک ایک بندے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ہم میں سے ایک ایک بندے کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، نام لے کر نہیں ہے، صفات کے ذریعے سے ہے کہ میرے اندر کیا صفتیں ہیں، میں ان صفتوں کو قرآن مجید میں ڈھونڈوں تو پھر قرآن مجید کا جو حکم ان صفتوں کے بارے میں ہوگا وہی حکم میرے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر! تو اب معلوم ہوئی قرآن کتنی زندہ کتاب ہے، تو اب معلوم ہوئی قرآن مجید کتنا جیتا جاگتا ثبوت ہے، اب معلوم ہوا کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہوگا، اگر وہ اچھے ہیں تو اچھائی کے اعتبار سے ہوگا، وہ برے ہیں تو برائی کے اعتبار سے ہوگا، ان کے اندر خرابیاں ہیں خرابیوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اسی طرح قیامت کی صبح تک جتنے مسائل آئیں گے، جیسے میں نے مسائل کو ذکر کیا، اسی طرح علماء کرام قرآن مجید سے مسائل کو نکال کر پیش کرتے رہیں گے، احادیث سے مسائل کو نکال کر پیش کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں اس طرح سے قرآن مجید زندہ کتاب ہے، اس طرح سے قرآن مجید زندہ ثبوت ہے، اس طرح سے قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، چاہے ہم اس کی قدر کریں چاہے ہم اس کی قدر نہ کریں۔ میرے بھائیوں اگر کافروں کو عزت ملتی ہے، اگر کافروں کو عزت ملتی ہے، بہت بڑے عالم کا مقولہ میں نقل کر رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کافروں کو اگر عزت ملتی ہے تو دیکھو ان کے اندر اسلام والی صفت ہوگی، اور مسلمانوں کو اگر ذلت ملتی ہے تو دیکھو ان کے اندر کافروں والی صفت ہوگی۔ اگر میرے بیپار میں ترقی نہیں ہو رہی، میرے کام دھندا آگے نہیں بڑھ رہا، غور کرو کہ کہیں کافروں والی صفت میرے اندر موجود نہیں ہے۔ غور کیجئے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی اقالہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اقالہ کا مطلب ہے کہ آدمی کوئی چیز کسی کے پاس جا کر خریدنے کے بعد اسے اس چیز کی ضرورت نہ ہو، وہ غلطی سے اس کو لے لیا ہو، لینے کے بعد خریدنے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو آج طریقہ یہ ہے کہ کوئی دکاندار اس چیز کو واپس نہیں لیتا، ایک مرتبہ بیچ دی گئی اب واپس نہیں لیا جائے گا، کہا جاتا ہے، لکھ کر لگایا جاتا ہے، قانون کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو واپس لے لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب بتائیے یہ صفت مسلمانوں کے اندر ہے یا کافری صفت کو اپنائے ہوئے ہیں؟ اگر مسلمانوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے تو مصیبتیں آئیں گی، کافر کے اندر یہ صفت ہے تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کو الگ الگ نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے پڑھا ہے الرحمن الرحیم، رحمان الدنیا، اللہ رب العزت دنیا میں رحمان ہے، یعنی ان کی رحمت کافروں پر بھی برابر ہے، مسلمانوں پر بھی برابر ہے۔ اللہ یہاں مسلمانوں کو الگ نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اللہ کل قیامت کے دن الگ نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اس دنیا میں برابر ہے، جو آدمی کرے گا وہ پائے گا، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں کا قانون سمپل ہے، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، کامیابی مقدر ہے، کامیابی مقدر ہے۔ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں، کامیابی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ناکامی مقدر ہے۔ اب اپنی زندگی میں اتارنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کے لیے یہی کامیابی مقدر ہے۔ اگر قرآن مجید کو زندگی سے نکالنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ناکامیابی اس کی مقدر ہے، یہی قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا ہوگا، گلی گلی قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانا ہوگا، ڈنکے کی چوٹ پر قرآن کی تعلیمات کو بیان کرنا ہوگا، تبھی ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں تو کامیابی ہے ہی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا
رب العزت قرآن کو اپنے سینوں سے جوڑنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون،